بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول حضرت فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے۔ اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور بحمد اللہ تعالی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت کے حوالے سے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور وجود پر ہم نے بحث کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قدم اور بقا کے حوالے سے بھی بحث کی۔ اب ایک اہم موضوع ہے جس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک اس کو کور کر سکے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ دنوں سبق میں بھی، کہ یہ کافی ایک معرکۃ الآراء بحث ہے علم کلام کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کا جو المعتقد المنتقد ہے، اس میں بھی ایک معرکۃ الآراء بحث کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بحث ہے اللہ واحد، کہ اللہ ایک ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ، وہ امور جن کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، ان میں سے یہ ہے کہ انہ تعالی واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے۔ قال تعالی قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے وَأَنَّمَا یا انما الہکم الہ واحد، اور بے شک تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی دلائل نقلیہ موجود ہیں۔ اچھا، آگے ایک آیت ہے جس سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً تمام علماء متکلمین جو ہے یہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ وفی کنز الفوائد شرح بحر العقائد، کنز الفوائد شرح بحر العقائد میں یہ بات مذکور ہے کہ استدل جمیع المتکلمین بقولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ سارے کے سارے علماء متکلمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول، یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو ضرور بھی ضرور یہ دونوں فاسد ہو جاتے، یعنی آسمان و زمین فاسد ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے سارے علماء نے استدلال کیا ہے۔ غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت آسان اور سمپل گفتگو ہے، کوئی اس میں اتنی کوئی مشکل بحث نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ علماء نے اس سے استدلال کیا وَأَخَذُوا مِنْهَا دَلِيلَيْنِ إِشَارَةً وَعِبَارَةً، دو دلیلیں اس آیت سے اخذ کی ہیں، ایک دلیل اشارتاً ثابت ہوتی ہے اور ایک دلیل عبارتاً ثابت ہوتی ہے۔ وَالْأَوَّلُ سَمُّوهَا برہان التمانع، اور جو پہلی دلیل جو دلیل اشارتاً ثابت ہوتی ہے اسے برہان تمانع کا نام دیا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا برہان النظار، اور اسے برہان النظار بھی کہا جاتا ہے۔ واتفقوا علی انہ قطعی، اور اس بات پر فقہاء علماء متکلمین نے اتفاق کیا ہے کہ یہ قطعی ہے، یعنی برہان تمانع۔ والثانی خطابی، اور دوسری جو دلیل عبارتاً ثابت ہو رہی ہے وہ خطابی ہے، عادی، وہ عادی ہے۔ واختلفوا فیہ، اس میں متکلمین کا اختلاف ہے۔ فمنہم من جعلہ اقناعیا، بعض نے اسے اقناعی بنایا ہے، اقناعی سے مراد ظنی،
کسعدی ومن وافقہ، جیسے امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ اور جنہوں نے ان کی موافقت کی، انہوں نے کہا یہ دلیل جو خطابی عادی ہے عبارتاً ثابت ہوتی ہے، اس کو ہم ظنی شمار کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ قَطْعِيٌّ، اور بعض علماء متکلمین وہ ہیں جنہوں نے اس خطابی عادی کو قطعی شمار کیا ہے، کہ ابن الحمام ومن سایرہ، جیسے محقق ابن حمام اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ یہاں سے امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کے جو دلیل ہے اور موقف ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ اچھا، اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ ہم اس میں آگے بحث کر سکیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس پر میں نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی، کلام کیا تھا۔ لو کان فیہما آلہۃ، دیکھیے لو یہاں پر شرط کے لیے آ رہا، ترجمہ بنتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ہوتے یا ہوتا کوئی اور معبود اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ بھی ہے معبود اور کوئی اور بھی ہوتا تو لفسدتا، تو آسمان و زمین میں فساد آ جاتا۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ قیاس کی جو شکل یہاں پر بنتی ہے وہ قیاس استثنائی ہے۔ قیاس استثنائی میں نتیجہ جو ہے وہ آپ کے قیاس میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ اگر آسمان و زمین میں کوئی اور معبود بھی ہوتا تو ان کے اندر فساد آ جاتا، تو نتیجہ پہلے سے ہی مذکور ہے کہ تعدد الہ کی صورت میں، معبود ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں فساد لازم ہے۔ اس مثال کو بالکل اسی طرح سے سمجھیے گا جیسے منطق کے اندر جو ہے قضایا شرطیہ ہوتے ہیں۔ اب قضیہ شرطیہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں ایک مقدم ہوتا ہے، ایک تالی ہوتا ہے۔ مقدم اور تالی جیسے شرط اور جزا ہم نحو میں کہتے ہیں، اسی طرح مقدم اور تالی ہوتا ہے۔ مقدم یہ ہے کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، کہ اگر جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے تو نہار یعنی دن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم مقدم اور تالی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا یوں ہے، تھوڑا سا اس قضیے کو سمجھیے گا کہ مقدم کے وجود سے جو تالی کا وجود ہے وہ لازم ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ملازمت پائی جاتی ہے، ان کے اندر ملازمت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو اگر ہم قضیے کو مزید تھوڑا سا اس قیاس کو کھولنے کی کوشش کریں تو آپ نے اگر منطق کے اندر یہ مثالیں پڑھی ہوں تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا قیاس لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود ولکن الشمس غیر طالعۃ، یا تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں ولیکن النہار غیر موجود۔ دوبارہ اس قضیے کو سنیے گا، تسلی سے سنیے گا۔ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہوگا۔ ولیکن النہار لیس بموجود، لیکن دن تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جملہ کیا بنے گا؟ فالشمس غیر طالعۃ، دوبارہ اس کو سنیے گا، اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں دن تو موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورج نہیں نکلا ہوا۔ دوبارہ اس جملے کو سنیے گا، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورج نہیں نکلا ہوا۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان کے اندر فساد آ جاتا۔ اب اس کے بعد آگے میں کہتا ہوں ولیکن عدم الفساد موجود، یا ولیکن فساد غیر موجود، لیکن فساد تو موجود ہی نہیں ہے، فساد کا وجود ہی نہیں ہے، یا عدم فساد ہے، ٹھیک ہے۔ یا میں کہوں ولیکن ما فسدتا، لیکن ان کو جو ہے وہ یہ فساد ان کے اندر ہوا نہیں، یعنی میں نے تالی کی نفی کر دی،
جب میں دیکھیں مقدم ثابت ہے تو تالی ثابت ہے، تالی ثابت ہے تو مقدم ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ جب تالی کی نفی ہوگی تو مقدم کی بھی نفی ہو جائے گی، کیونکہ ان کے اندر ہے ملازمت، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، ٹھیک ہے۔ فساد لازم ہے تعدد اعلیٰ کو، تعدد اعلیٰ لازم ہے فساد کو۔ تو اگر میں کہوں کہ ان کے اندر فساد نہیں ہوا تو پھر کیا ثابت ہو جائے گا کہ تعدد اعلیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا اشارتاً جو ہے اس طرح سے یہ دلیل ثابت ہوگی، اور اسی کو ہم برہان تمانو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت آسان، بہت سمپل ہے، آگے اس پر پوری بحث آئے گی کہ بھائی آسمان و زمین میں اگر معبود ہوتا خدا کے علاوہ تو ان میں فساد آ جاتا۔ اب آگے آپ اس مقدمے کو اور چلائیں، لیکن فساد تو برپا نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آسمان و زمین میں کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ یہاں ملازمت بیان ہوئی، اس کو قیاس میں نے ڈھالا، یہ قطعی الثبوت بن گیا، اسی کو برہان نظار کہتے ہیں، اور اسی پر اتفاق ہے کہ یہ قطعی ہے۔ دوسرا ہے خطابی عادی۔ یہ خطابی عادی کس کو کہتے ہیں؟ خطابی عادی اس کو کہتے ہیں کہ خطبہ حضرات جو اپنے خطابات کے اندر چیزوں کی ملازمت اور چیزوں کے دلائل کو بیان کرتے ہیں، اس کو ہم برہان خطابی کہتے ہیں، دلیل خطابی کہتے ہیں، قیاس خطابی کہتے ہیں، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا۔ عادی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ عادتاً ایسی مثال دی جاتی ہے، بھائی عادتاً ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کو خطابی عادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس میں ایک دلیل تو میں نے آپ کو سمجھا دی، دوسری اس میں جو دلیل بن رہی ہے خطابی عادی، پہلے وہ میں آپ کو سمجھا دوں، پھر اس پر ہم نے علامہ سعد الدین تفتازانی کا کلام سننا ہے۔ دیکھیں خطابی عادی دلیل اس میں یوں چلتی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ آسمان و زمین میں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان میں فساد آ جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو مان لیتے ہیں کہ اگر دو معبود ہوتے تو ایک جو ہے وہ دوسرے پر غلبہ حاصل کرتا، یعنی ان کا اتفاق نہ ہوتا۔ عادت یہی ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی جب دو افراد، اب تھوڑا سا میں ہٹ کر ایک مثال سمجھانے لگا ہوں، جیسے وہاں پر میں نے ان کانت الشمس طالعۃ والی مثال دی تھی، یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بھئی مثال کے طور پر کسی ایک آفس کے اندر، کسی ایک دفتر کے اندر، کسی ایک گھر کے اندر دو افراد کو بڑا بنا دو، ان کا اتفاق نہیں ہوتا۔ عادت تو یہی ہے، ان کا اتفاق اس مسئلے پر نہیں ہوتا، اگر آپ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑا کہے گا کہ جی میں بڑا ہوں تو میری بات سنو، دوسرا کہے گا جی میری بات سنو، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا، تغالب چاہے گا، ٹھیک ہے، بڑا پن چاہے گا کہ میں بھائی اس کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے میرا سر فخر سے بلند رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک شہر میں اگر آپ ایک سے زائد افراد کو جو ہے وہ مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ شہر ہے، اس میں جناب دو افراد ہیں، یہ دونوں حاکم ہیں، وہ دونوں اتفاق نہیں کریں گے، اچھا دونوں آپس میں لڑائی شروع کر دیں گے، یا تو دونوں کی لڑائی ہوگی، اچھا لڑائی کے بعد کوئی ایک جیتے گا، جو ہارا وہ بڑا نہیں رہے گا، چھوٹا ہو جائے گا، جو جیتا وہی بڑا، ایک بڑا ہو گیا۔ اچھا اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے اتفاق کر لیتا ہے تو جو اتفاق کر لے گا وہ چھوٹا ہے، کیونکہ وہ تو عاجز آ گیا، اور بڑا جو ہے وہ ہے جس کے موقف کی تائید ہو گئی۔ تو عادت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر تعدد ہو جائے ایک ہی منصب میں، ایک ہی چیز میں، تو پھر ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ فساد آنے لگ جاتا ہے۔ جب ایک گھر، ایک آفس، ایک دفتر، ایک شہر، ایک ملک کا یہ عالم ہے، تو پوری کائنات اور پورے عالم کے اندر اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو فساد آ جاتا۔ یہ جو دلیل ہم نے دی ہے یہ خطابی عادی ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پہلی جو دی تھی میں نے قیاس والی شکل میں، وہ تو ہے قطعی،
جو دوسری میں نے دی، کیونکہ وہاں پر ملازمت کو بیان کیا اور ملازمت ایسے کمال انداز میں بیان ہوا کہ اس میں نفی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ جی اس چیز کو یہ لازم اس چیز کو یہ لازم ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا یہاں پر میں نے جو ملازمت بیان کی ہے کہ دو حاکموں کا ایک جگہ پر ہونا جو ہے عادتاً جو ہے یہ فساد کو لازم ہوتا ہے، تو یہاں بھی ملازمت ہے لیکن یہ ملازمت عادیہ ہے۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ دو جو صاحب اقتدار صاحب منصب ہوں وہ جو ہے کسی چیز پر اتفاق کر لیں، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں اور ہم بحث کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ واتفقوا علی انہ قطعی، جو پہلی دلیل ہے جو اشارتاً ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو اشارتاً ہے وہ قطعی ہے، والثانی جو عبارت سے ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ خطابی ہے، عادی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ واختلفوا فیہ، اس کے اندر اب اختلاف ہوا، فمنہم من جعلہ اقناعیا، علماء متکلمین میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اس کو خطابی اور عادی دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ یہ ظنی ہے، جو چیز عادتاً نظر آتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، بھائی عادت ایسی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کبھی خلاف عادت ہو جائے، بات کو سمجھیے گا، عادتاً ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے خلاف عادت ایسا ہو جائے، اس کے برخلاف ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ عادی ہے، چونکہ یہ عادی ہے اس لیے یہ ظنی ہے۔ فمنہم من جعلہ اقناعیا، انہوں نے اس کو اقناعی یعنی ظنی بنا دیا، کون تھے؟ کالسعد، جیسے امام سعد الدین تفتازانی، ومن وافقہ، اور انہوں نے جنہوں نے ان کی موافقت کی، ومنہم، اور بعض متکلمین وہ تھے جنہوں نے من قال انہ قطعی، یہ صحیح مذہب ہے، درست مذہب یہی ہے کہ یہ دلیل خطابی عادی بھی قطعی ہے، انہوں نے کہا یہ اگرچہ عادی ہے اگرچہ خطابی ہے لیکن یہ قطعی ہے، اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ کہ ابن الحمام ومن سایرہ، جیسے امام ابن حمام اور جو ان کے موافق ہیں۔ امام ابن حمام کی مشہور کتاب ہے المسامرہ، مسامرہ اور مسایرہ، یہ دو کتابیں ہیں۔ امام ابن حمام نے المسامرہ لکھی ہے اور اس کی پھر شرح جو ہے وہ لکھی گئی مسایرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ من سایرہ سے اشارہ ہے ان کی طرف جنہوں نے اس کی شرح میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، مسایرہ کی طرف۔ بیان ما قال سعد، امام سعد الدین تفتازانی نے جو بات کہی ہے اس کا بیان۔ امام سعد الدین تفتازانی چونکہ اس دلیل خطابی عادی کے ظنی ہونے کے قائل ہے، وہ فرماتے ہیں ان الآیت اقناعیت، یہ جو آیت ہے یہ اقناعی ہے، یعنی اس سے ثابت ہونے والا جو معاملہ ہے وہ اقناعی ہے، دلیل جو یہاں بن رہی ہے، بلکہ یہ دلیل خود اقناعی ہے، ظنی ہے، معاملہ ثابت ہونے والا تو درست ہے وہ قطعی ہے، لیکن جو دلیل ہے وہ ظنی ہے، اقناعی ہے، ٹھیک ہے۔ والملازمۃ عادیۃ، اور ان میں جو تلازم ہے وہ عادی ہے، یہ میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر دو ہم منصب ہوتے ہیں وہاں پر فساد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ملازمت ان کے درمیان پائی جا رہی ہے فساد اور تعدد میں، یہ عادی ہے، علی ما هو اللائق بالخطابیات، اس بنیاد پر کہ جو خطابیات کے لائق ہے، یعنی جو خطاب کرتے ہوئے کسی کو مثال سمجھایا جاتا ہے نا، وہ عادت کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ اسے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ فإن العادۃ، اب اس پر دلیل چلاتے ہوئے بات کرتے ہیں امام سعد الدین تفتازانی کہ فإن العادۃ جاریۃ بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاکم، امام سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ عادت جاری ہے کہ جب بھی تعدد حاکم ہوگا، بات کو سمجھیے گا، فإن العادۃ جاریۃ، یہ عادت جاری ہے کہ عند تعدد الحاکم، کہ جب بھی تعدد حاکم ہوگا تو کیا پایا جائے گا؟ وجود تمانع و تغالب، کہ تمانع اور تغالب پایا جائے گا۔ تمانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو میں سے ہر ایک دوسرے کو روکنا چاہیں گے، تغالب کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عادت یہ جاری ہے کہ جب بھی تعدد حاکم ہوں گے تو اس وقت جو ہے تمانع اور تغالب پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کما اشیر الیہ بقولہ تعالی ولعلی بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ضرور بھی ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر جو ہے وہ بڑائی چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کی طرف تغالب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کے بعض پر جو ہے وہ چاہیں گے، بڑھائی چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، فرماتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ ملازمت عادیہ، اس کو اقناعی نہ مانیں، ملازمت عادیہ نہ مانیں، ٹھیک ہے،
اگر اس چیز کو نہ مانے تو پھر فرماتے ہیں کیا ہوگا، وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ فَمُجَرَّدُ التَّعَدُّدِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ لِجَوَازِ الاتفاق عَلَى هَذَا النِّظَامِ۔ فرماتے ہیں اگر مراد لیا جائے الفساد بالفعل کا، یہ جو لفظ فساد تھا ارشاد فرمائیں، اس میں اگر بالفعل فساد مراد لیا جائے تو پھر مجرد تعدد یعنی صرف متعدد الہ کا ہونا وہ جو ہے وہ فساد کو لازم نہیں ہے۔ اب یہ اس کا الٹ لے رہے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی اور اس کو ضنی ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عادتاً ایسے ہوتا ہے، ورنہ متعدد ہونا یعنی عادت یہ ہے کہ تعدد جب ہوگا حاکموں کا تو وہاں فساد آ جائے گا، لیکن اور تمانع اور تغالب کی وجہ سے آئے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ نوٹ کریں، غور کریں، تو صرف تعدد جو ہے فساد کو لازم نہیں ہے، تعدد فساد کو لازم نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ فرماتے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اگر دو حکماء، حاکم، حکام اگر کسی ایک نظام پر اتفاق کر لیں تو تعدد بھی ہے اور فساد بھی نہیں ہے، وہ نظام چلتا رہے گا۔ بھئی مثال کے طور پر کسی شہر کے دو حاکم بنا لیے، دونوں حاکموں نے ایک ہی نظام پر اتفاق کر لیا تو کوئی ان میں اوپر نیچے نہ ہو، تو امام سعد الدین تفتازانی فرماتے دیکھو یہاں پر جو ہے فساد نہیں آیا۔ تو یہ جو اس کی نقیض یہاں پر پائی جا رہی ہے کہ تعدد ہونے کی صورت میں بھی فساد نہیں ہو رہا، خلاف عادت۔ عادت یہ ہے کہ تعدد ہوگا تو فساد ہوگا، صرف یہ عادت ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات خلاف عادت کوئی چیز ہوتی ہے، بھئی دو حاکم ہیں مثال کے طور پر اور دونوں کسی نظام پر اتفاق کر لیتے تو فساد نہیں ہوگا۔ فمجرد التعدد لا يستلزم، تعدد کا مجرد جو ہے تجرد یعنی مجرد صرف اور صرف تعدد ہونا یہ تو لازم نہیں ہے فساد کو۔ کیوں؟ لجواز الاتفاق علی هذا النظام، کہ وہ جو ہے اس نظام پر متفق ہو جائیں تو فساد کہاں؟ تو امام سعد الدین تفتازانی فرماتے دیکھو یہ بات عادتاً بیان کی گئی ہے کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ دو حاکم کسی چیز پر اتفاق کر لیں۔ تو جب یہ چیز عادی بیان کی گئی ہے تو یہ ظنی ہے نہ کہ یقینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب بات کو سنیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نقیض وہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اس کی نقیض ممکن ہے، اگرچہ عادی نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے عقلاً، محال نہیں ہے۔ تو جس چیز کی نقیض عقلاً ممکن ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی۔ جس چیز کی نقیض عقلاً ممکن ہو وہ ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں یہاں دیکھو اس کی نقیض عقلاً تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے دو حکام جو ہے آپس میں اتفاق کر لی تو ممکن تو ہے۔ تو جب نقیض ممکن ہے تو پھر جو ہے اصل جو ہے وہ قطعی نہیں ظنی ہے۔ یہ امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ اور ان کے جو متبعین ہیں ان کی بات ہے۔ ووجہ مختارہ ابن الحمام سے بحث کریں گے کہ امام ابن حمام نے کیا بات کہی ہے۔ امام ابن حمام کی بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان الآیت تقتضی لزوم الفساد اللہ تقدیر تعدد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آیت نے تقاضا کیا ہے لزوم فساد کا، یہ کس صورت میں کیا ہے کہ جب تعدد کو مقدر مانے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آپ مقدم کو مقدر مانیں کہ اگر فیہما آلہۃ ہوتا الا اللہ تو کیا ہو جاتا؟ لزوم فساد ہو جاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، امام ابن حمام نے بات بڑی کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس بات کو مانتا کون کون ہے؟ آیت والی بات کو مانا کیسے جائے گا؟ آیت نے کیا کہا کہ اگر آپ یہ چھوڑیں کہ عادتاً ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایک منٹ اس کو چھوڑ دیں، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آیت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ یہ عادی ہے، خطابی ہے، تو یہ ہے تو وہ، اس کو ایک لمحے کے لیے رہنے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ فرمائے آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ فساد لازم ہو جائے گا، کب؟ جب کہ تعدد کو ہم مقدر مانیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے فالملیو، وہ شخص جس کی نسبت ملت اسلامیہ کی طرف ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، ملی ملت سے نکلا ہے،
ملت کی طرف منسوب ہے، وہ شخص جو ملت والا ہو یعنی جو کہ مسلمان ہو۔ فرماتے ہیں فالملی یلزمہ القطع بوقوعہ، تو جو ملی ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ تو اس کو تو لازم ہے کہ وہ اس کے وقوع کا یقین کرے، یعنی اس کے اوپر اس کے قطعی ہونا لازم ہے کہ وہ فساد کے وقوع کو مانے، کہ اگر خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو قطعاً 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 یقینی طور پر فساد لازم ہوتا۔ ملت اسلامیہ والا شخص تو اس کو مان لے گا، کیوں مانے گا بھائی؟ اذ ہوا قاطع بان اللہ اخبر بوقوعہ مع التعدد، کیونکہ مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اب اسے یقین ہے جس چیز کی خبر اللہ نے دی ہے وہ یقینی ہے، تو اس کو تو یقین ہو جائے گا کہ بھائی اگر خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو وہ جو ہے فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کی خبر دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے تو مسلمان تو اس کو مانے گا اور کیسے مانے گا؟ قطعی طور پر مانے گا، ضمنی طور پر کوئی نہیں ماننا کہ اب آپ کے سامنے قرآن کی آیت آ گئی، مثال کے طور پر آج ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، لیکن آج سے پہلے اگر یہ آیت آپ کے سامنے رکھی جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بیان کیا جاتا کہ رب نے فرمایا ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو فساد ہو جاتا، تو آپ کو تو یقین ہو جانا ہے فساد کا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو یقین ہے کہ جس چیز کی خبر اللہ دیتا ہے وہ قطعی طور پر واقع ہوگا اگر اس کی شرائط پائی جائیں۔ اذ ہوا قاطع بان اللہ اخبر بوقوعہ مع التعدد، کیونکہ مسلمان تو اس بات کو قطعی طور پر ماننے والا ہوتا ہے کہ جس چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد کی صورت میں جس چیز کے وقوع ہونے کی خبر دی ہے وہ یقینی طور پر واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ وغیرہ، رہی بات غیر مسلم کی، بات کو سمجھیے گا، غیر مسلم کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابن امام، مسلمان تو بھائی اس کو قطعی سمجھے گا، اب امام سعد الدین تفتزانی جتنی بار بھی اس کو ظنی کہیں وہ فرماتے ہیں مسلمان تو اس کو قطعی سمجھے گا، کتنی آسان بات ہے۔ رہی بات غیر مسلم کی، اس کے لیے بھی قطعی ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وغیرہ یلزمہ ذالک، جو غیر مسلم ہوگا اسے بھی یہ بات لازم ہوگی، یعنی اس کے لیے بھی قطعی ہوگی دو طریقے سے۔ نمبر ایک، جبرن، زبردستی، زبردستی کیسے؟ بمحاجتی ثبوت الملتی، وہ ایسے کہ غیر مسلم کو پہلے اسلام کی حقانیت اور سچائی کے دلائل دے دو، اس کے ساتھ اس چیز پر بحث کرو، اس سے تعدد الہ پر بحث نہیں کرو، اسلام کی سچائی پر بحث کرو۔ جب اس نے اسلام کی سچائی کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، مسلمان ہو گیا، فرماتے ہیں فَإِذَا أَلْزَمَ بِثُبُوتِهَا أَلْزَمَ بِذَلِكَ، جب اس پر لازم ہو جائے گا اس کا ثبوت، کس چیز کا ثبوت؟ ملت اسلامیہ کے سچ ہونے کا ثبوت، تو الزمہ بذالک، تو وہ جو ہے اللہ کی اس بات کو بھی مان لے گا۔ جب قرآن کو مان لیا، اسلام کو مانا، قرآن کو مانے گا، قرآن کو مانا تو وہ جو ہے قرآن کی اس آیت کو بھی مان لے گا، تو وہ بھی مسلمان کی طرح ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی قطعی ہو گیا۔ ایک طریقہ تو غیر مسلم کو سمجھانے کا یہ ہوا۔ دوسرے طریقے پر آئیے، او علما توجبہ العادت، یا پھر اسے ایسے علم کے ذریعے اس کا یقین ہوگا، کس چیز کا یقین ہوگا؟ فساد کے وقوع کا، تعدد الہ کے ہونے کی صورت میں اسے اس چیز کا یقین ہو جائے گا، توجبہ العادت، جس کا موجب عادت ہے، عادتاً جو چیز ہوتی ہے اس کے علم کے ذریعے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد برپا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر بحث آتی ہے علامہ ابن حمام کی۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے اسے سمپل الفاظ میں فرمائے چونکہ یہ عادی ملازمت عادیہ بیان ہوئی ہے، تلازم عادی ہے، اس لیے جو ثبوت ہوگا وہ ضنی ہوگا۔ علامہ ابن امام کو موقف یہاں پر بڑا زبردست ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو عادتاً ثابت ہوتی ہے وہ علوم قطعی کے اندر داخل ہوتی ہے، جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضنی ہو، بلکہ وہ علم قطعی میں داخل ہو سکتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں والعلوم العادیۃ، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر آگے آ رہی ہے داخلتن، اسی لائن کے آخر میں،
والعلوم العادیۃ، اور وہ علوم جو عادی ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز جو عادتاً آپ کو پتہ چلتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کالعلم حال الغیبۃ عن جبل عہدناہ حجرا انہ حجر الآن۔ یہ عبارت کو سمجھیے گا، کالعلم حال الغیبۃ عن جبل انہ حجر الآن۔ آپ نے مثال پہلے میں سمجھا دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے کسی سفر کے دوران، مثال کے طور پر آپ مری جا رہے تھے، اسلام آباد جا رہے تھے، وہاں پر آپ نے رستے میں پہاڑ دیکھے۔ اب آپ نے پہاڑ دیکھے، عادتاً آپ نے جیسے ہی پہاڑ دیکھے تو آپ نے کہا یہ پتھر کے ہیں۔ اچھا، اب آپ واپس آ گئے، مری سے، کشمیر سے گھوم کر واپس آ گئے۔ ابھی آپ ان کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ نے یہ اس بات کا یقین کر لیا کہ وہ پہاڑ اب بھی پتھر کے ہیں، وہ پہاڑ اب بھی پتھر کے ہیں۔ تو اب جو آپ نے یہ علم حاصل کیا، یہ علم قطعی ہو گیا، لیکن یہ علم کیسے حاصل ہوا تھا؟ عادی سے حاصل ہوا تھا، کہ آپ نے جا کر آنکھوں سے دیکھا، عادتاً جو پہاڑ ہوتا ہے وہ پتھر کا ہوتا ہے، واپس آ کر آپ نے کہا کہ بھئی مری کے جو پہاڑ ہیں وہ پتھر کے ہیں ابھی بھی۔ کالعلم حال الغیبت، غیبت کی حالت میں، عن جبل، کسی پہاڑ کے بارے میں علم رکھنا، عہدناہ حجرا، جس کو ہم نے پتھر سمجھا ہوا تھا اس وقت دیکھا تھا، اب بھی اس کے بارے میں غیبت کی حالت میں یہ گمان کرنا کہ انہ حجر الآن، کہ وہ اب بھی پتھر ہے، یہ علوم عادیہ میں سے ہے۔ فرماتے ہیں یہ داخلۃ فی العلم القطعی، یہ علم قطعی میں داخل ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ فَرْضُ غَيْرِهَا بِفَرْضِ خَرْقِ الْعَادَةِ، اگرچہ اس کے غیر یعنی اس کی نقیض کو فرض کر لینا بھی ممکن ہے خرق عادت کے طور پر۔ مثال کے طور پر یہ بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ جو پہاڑ میں نے مری کے اندر دیکھے تھے وہ اب سونے کے بن گئے ہوں پتھر کی جگہ، وہ اب کوئلے کے بن چکے ہوں پتھر کی جگہ، فرض تو کر سکتے ہیں آپ خرق عادت کے طور پر۔ لیکن جو ہے وہ جو عادت سے آپ نے حاصل کیا تھا وہ آپ کے لیے یقینی تو ہوا تھا۔ اذ هو الجزم المطابق للواقع، کیونکہ علم قطعی جو ہوتا ہے وہ، یا علم ظنی عادی اس کو کہتے ہیں، کہ جو وہ جزم جو مطابق للواقع ہوتا ہے، بلکہ سوری علم قطعی اس کو کہتے ہیں اس چیز کا یقین ہو جانا جو واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ تو علم قطعی جو مطابق للواقع ہوتا ہے، فرماتے والموجب له العادت، اس کو لازم کرنے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے۔ العادت القاضیۃ التی لم یوجد قط خرمها، ایسی عادت قاضیہ، فیصلہ کن عادت کہ جس کا برخلاف کبھی پایا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے جس کا الٹ کبھی پایا نہیں گیا، اگرچہ ممکن ہوتا ہے لیکن پایا نہیں گیا، تو وہ بھی قطعیت کا فائدہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اب پانی جو ہے وہ پیاس بجھانے والی چیز ہے، عادت یہی کہتی ہے نا، عادت سے آپ کو ثابت ہوا نا کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا غیر بھی تو فرض کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پانی پیاس نہ بجھائے، فرض کر سکتے ہیں، لیکن یہ پایا نہیں گیا، عادت ہمیشہ اسی پر چلی، تو یہ تو قطعیت کے درجے پر پہنچ گئی آپ کے لیے کہ بھئی پانی نے پیاس بجھانا ہی بجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہاں ہونا ثابت ہے، تم فرماتے ہیں یہی چیز تو یہاں پر ثابت ہے۔ لأن العادة المستمرة التي لم يعهد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة، فرماتے ہیں عادت مستمرہ ہے، یعنی یہ عادت چلتی آ رہی ہے جس کا اختلال، جس کا الٹ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، فی ملکین، دو بادشاہوں میں، مقتدرین، جو کہ جو ہے وہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار بادشاہ ہوں، فی مدینۃ واحدۃ، ایک ہی شہر میں موجود ہوں، ان کے بارے میں عادت مستمرہ یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک چیز پر متفق نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بتاتا نا، العادت المستمرۃ مبتدا گیا، عدم الاقامت علی موافقت کل للآخر فی کل جلیل و حقیر، کہ یہ کبھی بھی قائم نہیں ہوں گے موافقت پر ہر جلیل و حقیر چیز پر ایک دوسرے کے مقابلے میں، کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دوسرے سے اتفاق نہیں کرے گا ہر بڑی چھوٹی چیز پر ایک شہر کے اندر، بل تابع نفس کل، بلکہ ہر ایک بادشاہ کا نفس جو ہے وہ انکار کرے گا دوسرے کا، وتطلب الانفراد بالمملکت، اور وہ جو ہے اپنی بادشاہی کے اندر انفرادیت چاہے گا، والقہری،
والقہر، اور وہ قہر چاہے گا اپنے مملکت میں، فکیف بِإِلٰہٍ، جب ایک شہر میں دو صاحب اقتدار بادشاہوں کا یہ حال ہو تو دو معبودوں کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَالْإِلَٰهُ يُوصَفُ بِأَقْصَىٰ غَایَاتِ التَّکَبُّرِ، اور معبود تو ہوتا وہ ہے جس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کے انتہا پر ہوتا ہے، بڑائی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ کیف لا یطلب لنفسہ الانفراد بالملک والعلو علی الآخر، تو جب معبود تکبر کے غایات پر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے کیسے اپنے آپ کے لیے انفراد بالملک طلب نہیں کرے گا، وہ دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو بلند کرنا نہیں چاہے گا۔ کما اخبر سبحانہ وتعالی بقولہ ولا علی بعضهم علی بعض، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ایک دوسرے پر بلندی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهَذَا إِذَا تُؤْمِلَ لَا تَكَادُ النَّفْسُ تَخْتِرُ نَقِيضَهُ، فرماتے ہیں اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو انسان کا دل جو ہے اس کی نقیض کی طرف جائے گا ہی نہیں، اس کے دل پر خیال بھی نہیں گزرے گا۔ فضلاً عن اختار فرضہ مع الجزم، جائیں کہ آپ اس کے نقیض کو فرض کر لیں جزم کے ساتھ، جیسے علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے کیا، بأن الواقع هو الآخر، کہ بھئی دوسرا جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا التقدیر ہوا علم قطعی، فرماتے ہیں اور اسی بنیاد پر یہ علم قطعی ہو جائے گا۔ وانما غلط من قال غیر ھذا من قبل انه اذا اختر النقیض اعنی دوام اتفاقهما لم یجدہ مستحیلا فی العقل، یہاں تک ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی عادتاً ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر علو اور تمانع اور تغالب چاہتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ عادت بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا، عادت علم قطعی کے ہی شعبے میں سے ہوتی ہے، اور یہی عادت جو ہے یہ علم قطعی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو کہا کہ نہیں جی چونکہ یہ عادت ہے اس وجہ سے جو ہے اسے ہم علم ظنی کہیں گے، علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، عادت بھی جو ہے علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ میں نے مثالیں یہ پہاڑ والی اور پانی وغیرہ والی مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے ان کا ایک اور چھوٹا سا اعتراض ہے علامہ سعد الدین پر، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے مزید تائیدی عبارات لے کر آئیں گے جو علامہ ابن حمام کی تائید میں ہوں گی، اور تکفیر کا ایک معاملہ ہوگا جو علامہ سعد الدین تفتازانی پر بعض علماء نے اس معاملے میں تکفیر کا حکم دیا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ الکریم کریں گے۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ اگر سبق کے متعلق سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی سوال وغیرہ؟ خطابی سے مراد، خطابی اس کو خواہ کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، خواہ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ خطاب سے مراد جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں نا، مقررین حضرات، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل بہت سارے پائے جاتے ہیں، تو یہ اپنے خطابات کے اندر جو عادی اور جو چیزیں بیان فرماتے ہیں، عادتاً جو چیزیں بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، تو وہ خطاب میں آسان امثلہ کے ذریعے مسئلے کو سمجھایا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قیاس خطابی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات وہ ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ قطعی ہوتا ہے، عموماً وہ ظنی ہی ہوتا ہے، کیونکہ عادت کے ذریعے اس کو سمجھایا جاتا ہے، ظن کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، قطعی ثبوت 100% نہیں ہوتا۔ یعنی خطبہ مثال کے طور پر جو مثالیں دیتے ہیں نا، بہت سارے ان کے اوپر اعتراضات بن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مثال تو فلاں جگہ ٹوٹ رہی ہے، فلاں جگہ ٹوٹ رہی ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی عادتاً ایسا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خطابی کہا جاتا ہے۔ برہان تمانع کس کو کہتے ہیں؟ چلیں جی، پہلے تو یہ طا سے ہے نہیں، تا سے ہے، اور تمانع جو ہے برہان کہتے ہیں دلیل کو، تمانع ممانعت کرنے کو کہتے ہیں، کہ ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری چیز جو ہے وہ ممنوع ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی فساد سے کیا مراد ہے؟
زمین و آسمان مکمل ختم ہو جائیں گے یا وہ بھائی جتنی بڑی لڑائی ہوگی اتنا ہی زیادہ فساد ہوگا، فرض کرتے جاؤ آپ، جتنا بڑا پھڈا ہوگا اتنے زیادہ جو ہے نا اس میں فسادات آ جائیں گے۔ سر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا، سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، اس لیے ہاں سمجھنے کی اچھا، کوشش کرتے ہیں۔ یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، اس کو فساد کہو گے؟ یہ آفت ہے بھائی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیزاسٹر، نہیں بنا وہ پی ڈی ایم میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ یہ جو فساد ہے اس سے مراد یہ فساد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، فساد سے مراد یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں مثال انہوں نے یہاں پہ بڑی خوبصورت دی ہے نا، ایک جگہ پر دو حاکم آپ بنا دیں، فار ایگزامپل آپ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، میں وہاں پر جو ہے وہ دو بالکل ہم منصب ناظم رکھ لیتا ہوں، منتظم رکھ لیتا ہوں کہ بھائی آپ کو بھی 100% اختیارات ہے، آپ کو بھی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد عادت یہ کہتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس مدرسے میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر فساد ہوگا۔ فساد یوں ہوگا کہ کچھ طلبہ جو ہے وہ ایک ناظم کی سائڈ پہ ہوں گے، کچھ طلبہ ایک ناظم کی سائڈ پہ ہوں گے، ایک کی بات مان رہے ہوں گے، ایک کی بات نہیں مان رہے ہوں گے۔ اچھا ان کے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہوں گی، وہ بچوں کو کہیں گے بھائی میری بات سنو، اس کی کیوں سن رہے ہو، وہ کہے گا کہ بھائی میری بات سنو، اس کی کیوں سن رہے ہو۔ اس طرح سے یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے فساد۔ اب اس کو آپ ہائی لیول پر دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وقوع ہوا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ بھئی یہ اس طرح کا فساد ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نے سیلاب کی مثال دی، خدا کے بندے ابھی میں اس جملے پہ اگر آپ کی پکڑ کروں نا تو بہت خطرناک مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ دلیل یہ پکڑ رہے ہیں کہ فساد پھر بھی ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعدد الہ ہے، اس میں تو آپ پکڑے جائیں گے۔ یعنی بحیثیت مسلمان کے یہ دیکھیے کہ وہ فساد جو تعدد الہ کے نتیجے میں برپا ہونا ہے اس کا وقوع ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کا وقوع محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعدد الہ محال ہے۔ اگر اس کے وقوع کو آپ ممکن بھی جانیں گے تو گویا کہ آپ تعدد الہ کے وقوع کو ممکن جان رہے ہیں، اور یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ علم کلام میں تھوڑا سا بندہ جو ہے وہ سنبھل کے چلتا ہے، وہ وقوع ہی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوا ہے کبھی، نہ ہوگا، کیونکہ وہ وقوع تعدد الہ کی صورت میں ہوگا، اور تعدد الہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، قیامت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ تعدد الہ ہو۔ آئی سمجھ میں بات؟ سر محترم ہم تو مسلمان ہیں جی، ہم تو سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ملحد یہ سوال کرے کہ ایسے فساد تو پھر ہو رہے ہیں نا، سیلاب بھی آ رہے ہیں، اس کا خدا ہوں، یہ کر رہا ہے، اس کا خدا یہ کر رہا ہے، یہ ہوں، والی بات ہے۔ اچھا، وہ مطلب خدا کو مان رہا ہے، تعدد مان رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی دو خدا، نہیں ایک دو منٹ نا خداؤں کا قائل ہو کہے تو۔ حضرت، بات تو سن لو، تعدد مان رہا ہے وہ؟ آپ بتا نہیں رہے۔ اگر تو اس نے تعدد مان لیا تو پہلے تو اس کے سر پہ ایک جوتا مار کے اس کو بولو کہ تم تو وجود کے ہی قائل نہیں تھے، اب تعدد کی کیسے بات کر رہے ہو؟ جب تعدد تک آ گیا تو پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ تمانوں کے ذریعے سمجھا دیں گے کہ یہ فساد ہے ہی نہیں، کون سا فساد آ رہا ہے؟ جی جی میں بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں ادھر، سمجھا رہا ہوں آپ کو پیارے بھائی، میں نے یہ تھوڑی کہا یہ اعتراض آپ نے کیا۔ یہ کوئی شخص یہ نہ لے کہ استاد یہ سمجھ رہے کہ یہ اعتراض آپ نے کیا، اعتراض مجھے پتا آپ کسی کی طرف سے کہیں سے سن کے آپ نے کیا، کوئی ایسی تفسیر جس میں قرآنی آیت کی سائنسی لحاظ سے تفسیر کی گئی ماشاءاللہ، جیسا کہ تولج النہار فی اللیل و تولج النہار فی اللیل فی النہار ہے، مطلب یہ بیان ہو کہ ایک علاج کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کوئی سائنسی تفسیر پڑھی تو نہیں ہے، اگر
کسی نے پڑھی ہے تو ان کو نام بتا دیں. سائنسی تفسیر. تو جو محترم اس طرح کے سوال کرنے سے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جواب دے تو رہا ہوں. لڑ رہا ہوں کہ میں ناراض ہو گیا کہ آپ سے. کریں آپ سوال، آپ کہا کہ آپ سائل ہیں، سوال کر سکتے. آپ کا منصب ہی یہی ہے سوال کرنے کا، میرا منصب جواب دینا. عقل سے خارج نہیں ہوتی بھیا. عقل ان کو سمجھنے سے عاجز ہو جاتی ہے، خارج نہیں ہوتی. عقل بہت بڑی چیز ہے. آگے جو ہے وہ عقل پر بھی بحث آئے گی. یہ جو عادی، عقلی اور شرعی، یہ جو شروع میں بحث کی تھی نا، یہ آگے بھی کریں گے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. کرامت، یہ میں نے بتایا تھا جملہ آپ کو، کرامت جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی. عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے. معجزہ بھی اسی طرح. عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، نہیں عقل کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. عقل میں تو آ جاتی ہے. سبق کے علاوہ سوال ہے تو وہ کلاس کے علاوہ کر لیں. صحیح ہے نا؟